بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات چیت کریں، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اچھی چیز جس سے کسی کو فائدہ، اور خصوصاً وہ مسلمان جب اس کو پڑھے اور اس کو فالو کرے، کوئی اسلام کی اچھی چیز، تو اس کا ثواب سب کو ملتا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اور مسلمان بھائیوں تک یہ پہنچے، اور اگر وہ عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا۔ چلیں چلتے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت کی طرف۔ میرے بھائیوں، اس مقدس آیت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیات میں سے یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ اس آیت میں اسم اعظم حی القیوم ہے۔ اس میں 50 کلمے اور ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں۔ اس کے پڑھنے سے رنج و غم دور ہوتا ہے، روزی میں کشائش ہوتی ہے، گھر سے نکلتے وقت پڑھنے سے مقصد میں کامیابی ہوتی ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور بندہ ہر آفت و بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اس آیت کی تلاوت کرنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ وضو کے بعد پڑھنے سے آخرت میں 70,000 درجے بلند ہوں گے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے سے ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو اس پڑھنے والے کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ میرے بھائیو، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1460 میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منظر، جو ان کی کنیت تھی، تمہیں کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر عرض کیا، تمہیں کتاب اللہ میں کون سی آیت یاد ہے جو سب سے عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، لا الہ الا هو الحی القیوم میں آیت الکرسی۔ اس پر آپ نے میرے سینے پہ جس طرح پیار سے نہیں، اس طرح سینے سے اس طرح ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ میرے بھائی، اسی طرح سنن کبریٰ نسائی، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے مانے نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں آیت الکرسی کے بہت سے فوائد ہیں، وہاں یہ ہر طرح کا ڈر ختم کرنے، کمزور حافظے کو قوت دینے اور اللہ پاک کی حفاظت میں آنے کا بہترین نسخہ ہے۔ کوئی حاجت، کوئی پریشانی، کوئی غم، غرض یہ کہ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کثرت سے آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بہت آرام سے، محبت سے اور لگاؤ سے پڑھیں، اس کے ایک ایک لفظ کو پیار اور محبت سے کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس کے کمالات دیکھیں گے میرے بھائی، لیکن شرط یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ساتھ اس کی سپیڈ پہ نہیں ہے کہ آپ کتنی دفعہ پڑھیں، آپ جب بھی پڑھیں اس کو محبت اور آرام سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس کے کمالات دیکھیں گے، ہر طرح کا مسئلہ اس سے حل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے لیکن میں اسے مختصر کروں گا تاکہ آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت معلوم ہو سکے۔ صدقہ فطر میں غلے کی وہ جو کھجوریں ہیں ان کے اوپر ان کو نگہبان مقرر کیا۔ ایک رات آپ نے رات کو جب آپ اس کی نگرانی میں تھے تو ایک شخص آیا، خاموشی سے کھجوریں چرانے لگا۔ آپ نے اسے پکڑ لیا اور اسے کہا، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں بڑے غریب ہوں، میرا خاندان، میری بیوی بچے بہت بھوکے ہیں، تو مجھ پہ رحم کیا جائے۔ آپ کو رحم آ گیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ بڑی غربت میں تھا
اور بڑا تنگ دست تھا، تو مجھے رحم آ گیا تو اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے کہا کہ اس نے غلط کہا اور آج وہ کل پھر آئے گا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کل وہ پھر آئے گا، تو آپ تو بڑے مستعد ہو گئے کہ اب کنفرم ہے کہ وہ ضرور آئے گا، اب نہیں چھوڑوں گا اسے۔ اسی طرح رات کو پھر وہ اسی طرح رات کو آیا خاموشی سے اور چوری کرنے لگا کھجوریں۔ آپ نے اسے پکڑ لیا، کہا اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا میں بہت دست ہوں۔ پھر وہ واسطے دیے وہ خاندان کے، اور وہ تو آپ کو پھر رحم آ گیا، اب چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پھر پوچھا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس نے تنگ دستی اور غربت، مجھے پھر رحم آ گیا۔ آپ نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تیسری دفعہ جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب تو کچھ ہو جائے میں نہیں چھوڑوں گا۔ رات کو اسی طرح وہ آیا، آپ پہلے سے ہی تیار تھے بیٹھے، جیسے ہی آیا کھجوروں آپ نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا اب کچھ بھی ہو جائے میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں تجھے ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں جس سے تجھے فائدہ ہوگا، وہ ہے کہ آیت الکرسی اگر تو رات کو تلاوت کرے گا تو ایک فرشتہ تیرے پر مقرر ہو جائے گا، تو ساری رات تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن اسی طرح صبح پوچھا ہاں تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ آپ نے سارا احوال بتایا، اور انہوں نے کہا مجھے اس نے یہ بتایا کہ جو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو میں اسے کچھ نہیں، فرشتہ اسے شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا، اور فرشتہ اس پہ نگہبان ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہے تو وہ شخص جھوٹا، لیکن یہ بات وہ سچ کہہ گیا، اور تمہیں پتہ وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ تو میرے بھائیوں آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کسی طرح مسئلہ ہوتا ہے تو آیت الکرسی یا اس طرح کوئی وظائف بتاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ فرائض کی پابندی کریں، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور یقین کے ساتھ ان وظائف کو کریں، کیونکہ یقین بہت امپورٹنٹ ہے۔ دل میں یقین ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب کرے گا۔ تو میرے بھائیوں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے آیت الکرسی کی، جہاں تک کوشش ہوتی ہے جتنی کثرت سے پڑھیں۔ آپ کو میں نے کم وقت میں کوشش کی زیادہ سے زیادہ بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے۔ اپنے بھائیوں کو شیئر کریں تاکہ جو بھی عمل کرے گا تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، اور یہی ہمارے قیامت کے دن جس وقت حساب کتاب ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے اعمال ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔